کہ آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ کافروں نے تو جہنم میں جانا اور بے نمازی ویسے ہی کافر ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نمازی بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے جہنم میں جانا، ہلاکت ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تسلا نارن حامیہ، عبادت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، پاؤں پہ نشان، تشہد میں بیٹھ بیٹھ کے، سجدے کر کے، گھٹنوں پہ نشانات، رکوع اور سجود کر کے، قبروں کے اندر کرب آ چکا ہوگا، ماتھے پہ پیشانی پہ نشانات بنے ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، آگ میں ڈالے جائیں گے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اللہ کہتے ہیں بڑی آگ میں ڈالوں گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں کوئی زندگی نہیں ہوگی، نہ مرنا ہوگا، ایسی جہنم میں اللہ رب العزت ڈال دے گا۔ اب بات سمجھنے کی ہے کہ جب نمازی بھی جہنمی ہے، پھر کون سا نمازی ہے کہ جس کی نماز قبول ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے بڑا ہی پیارا سلوک، بڑا احسن انداز میں سمجھایا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، تین چیزیں اللہ رب العزت نے سمجھا دی، ذرا سمجھیے گا تاکہ آپ کی نماز قبول ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یعنی ان دونوں چیزوں کے اندر دو چیزیں آ رہی ہیں۔ اقیموا الصلاۃ حقوق اللہ، وآتوا الزکوٰۃ حقوق العباد ہے۔ غریب آدمی کی مدد کرو گے تو اس کی عید اور اس کے رمضان المبارک کے مہینے زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اچھے گزریں گے۔ حقوق اللہ ادا ہوئے، حقوق العباد ادا ہوئے، آپ کی نماز قبول۔ اس کے بعد دوسری چیز، آپ نے حقوق اللہ ادا کیے، حقوق العباد بھی ادا کر دیے۔ اب آپ نے 11 مہینے 12 مہینے جو تجارت کیا، کاروبار کی، نماز قبول کرانے لگے۔ آپ تجارت کی، کاروبار کیا، اس کے اندر آپ نے اپنے پاس سیونگ بھی کی ہے، پیسے بھی جمع کیے ہیں۔ اب اس مال کو آپ نے پاک بھی کرنا ہے، پاک بھی کرنا۔ پاک کیسے کرنا ہے؟ زکوٰۃ دیں گے، وہ آپ کی مال میں سے میل کچیل نکلنی اور غریبوں کا حق ان تک پہنچنا ہے، اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہونی، یعنی زکوٰۃ ادا کر دی آپ نے، آپ کی نماز قبول ہو جائے۔ آخری بات اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، آخری بات یہ ہے نماز قبول کروانے کے لیے آخری شرط یہ ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ تم نے رکوع کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب کیسے رکوع کرنا؟ نماز کا وقت ہوا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جب فرضی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم نے اسی وقت، اسی ٹائم آ کے نماز کے وقت میں نماز کو ادا کرنی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، ای الاعمال افضل الی اللہ، اللہ کے نبی کون سے ایسے عمل ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اس کی نماز اس کے وقت پہ ادا کرتے، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ آ کر کے رکوع کر لے، تیری نماز قبول ہو جائے گی۔ تین چیزیں آپ کو بتا دی، سمجھا دی۔ اب اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں قد افلح من تزکا، تین چیزیں تو نے ادا کر دی، افلح من تزکا، تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کتنا کامیاب ہو گیا؟ قد افلح المؤمنون، تو مومن بن گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو نے میرا ذکر کیا، میری نماز کو ادا کیا۔ اللہ رب العزت کہتے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، تو اپنی نماز میں خشوع عاجزی انکساری لے آیا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو نے نماز کو ادا کیا، میرا ذکر کیا، خشوع عاجزی انکساری لا کر کے نماز کو تو قبول کروانے لگا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، تو اپنی نمازوں کی حفاظت کر کے نماز قبول ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے لیے اعلان ہونے لگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الوارثون، اب تو کامیاب ہے، اب تو وارث ہے۔ اللہ نے کس چیز کا وارث بن گیا؟ نماز قبول کرا کے۔
اللہ کہہ رہے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جہنم سے چھٹکارا پا کر کے جنت کو اپنے نام الاٹ کر کے تو جنت الفردوس کا وارث بن کے کامیاب ہو گیا۔ اب نماز آخری چیز، آخری بات، آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ ساری عبادات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ نماز نہیں نہ پڑھتے تو یقین مانیے میدان محشر میں حوض کوثر کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات نہیں ہونی، چاہے تیرے دل کے اندر جتنی مرضی عقیدت پیار محبت ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے السلام علیکم اہل القبور کر کے سلام کر کے قبر والوں کو، تو اللہ کے نبی نے کہا تم لوگ میرے سے پہلے چلے گئے ہو، تم میرے ساتھی ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابہ کرام ہو۔ فرمایا صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا جو تم سے بعد والے آنے والے میرے امتی ہیں نا، وہ میرے بھائی، اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کا میرے اندر شوق ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیسے انہیں پہچانے؟ فرمایا میرے صحابہ کرام سنو، بڑا سا میدان ہو، اس میدان کے اندر بہت سارے کالے سیاہ رنگ کے گھوڑے موجود ہوں، اور ان گھوڑوں کے اندر ایک گھوڑا ایسا بھی ہو جس کے منہ، ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں۔ کیا بتاؤ ان کالے سیاہ گھوڑوں میں سے اس گھوڑے کو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کہ نبی کیوں نہیں پہچانا جائے گا؟ فرمایا اسی لیے جو میرے بھائی ہوں گے وہ نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو بنائیں گے، وضو کریں گے، وہ وضو والے اوضاع چمکتے ہوں گے، میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انہیں پہچانوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نمازی بنائے اور نماز کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔